بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر ایوب صاحب میرے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہے جی. اور پہلے بتا دوں آپ کو کہ ان کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر کہاں تک جائے گا, 240-50 تک جائے گا, گیا. بجلی کی قیمتوں کا بتایا. اب تو خود منسٹرز بیٹھ کے, جناب جو اس وقت کی گورنمنٹ کے منسٹرز ہیں, خود بیٹھ کے بتاتے ہیں جناب کہ اگلے 6 مہینے تک بجلی کی قیمتیں کیسی بڑھائی جائیں گی, کس طریقے سے بڑھائی جائیں گی اور کتنی بڑھائی جائیں گی. اس کے علاوہ گاڑیوں کی قیمتوں پہ اگر بات کروں میں, تو گاڑیوں کی قیمتیں جو ہے آپ کے سامنے ہیں, وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کوئی گاڑی ایسی نہیں ہے جس کی قیمت میں اضافہ نہ ہوا ہو. اور اضافہ کہنا غلط ہوگا میرے خیال میں لفظ غلط استعمال کر عمر صاحب بھی بتا سکیں گے. لیکن پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اب بھی ان کے پاس کوئی اچھی خبر نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. اچھی خبر تاڑے کو ہے کوئی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رانا صاحب. بدقسمتی کے ساتھ جو خبریں ہیں وہ درد بھری داستان ہے. اور میں ایک تاریخ کی کتاب, بڑے انٹرسٹنگ کتاب پڑھ رہا تھا, اور تاریخ آپ یا پڑھیں تو اس میں یہ کہ کسی ملک کو آپ نے کمزور کرنا ہے, اس کی کرنسی کو ڈیباچ کر دیں, اس کی کرنسی کی ویلیو ختم کر دیں. رانا صاحب وہ ہمارے ساتھ یہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے غیر ملکی آقا جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پاکستان کی جب کرنسی ڈیباچ کر رہے ہیں, اس کی ویلیو کمزور کر رہے ہیں. تقریباً 245 تک ڈالر چلا گیا ہے, پاؤنڈ 300 تک ہے, اس سے بھی اوپر جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ابھی جو میں فگرز دیکھ رہا تھا, تقریباً سپٹمبر اکتوبر میں یہی ٹرینڈ آپ کرا, اور پروگرام میں اور بھی اس پہ گفتگو شنید کریں گے. جو روپے کی قیمت ہے یہ میرا خیال ہے تقریباً 270-75 تک جائے گی ڈالر کی. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی قیمت اس وقت 270-75 کا ڈالر ہوگا. جی سر, یہ کہہ رہے ہیں آپ جی, سپٹمبر تک, سپٹمبر اکتوبر تک. اچھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا بڑھ رہا ہے. یہ امپورٹڈ حکومت کو ایک فورن امبیسڈر نے کہا جی کہ آپ امپورٹڈ آئٹمز پہ, لگژری امپورٹڈ آئٹمز پہ آپ امپورٹ بین ختم کریں. 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے وہ ختم کیا. کولونیل مائنڈ سیٹ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بجلی کی قیمتیں جو ہیں اس وقت تقریباً آپ کا 42-43 تک یونٹ وڈ جی ایس ٹی پہنچ گیا, مزید جائے گا. انہی کی وجہ سے, جس طرح میں پہلے ایکسپلین کرتا رہا ہوں, کیپیسٹی پیمنٹ جو انہوں نے فکس پیمنٹس رکھی تھیں وہ, ساتھ ابھی جو امپورٹڈ فیول پہ 70% بجلی آپ کی پاکستان پہ امپورٹڈ فیول ایل این جی مہنگا ہو گیا, مل بھی نہیں رہا. لوڈ شیڈنگ تقریباً 6,500 سے 8,000 میگا واٹ بڑے آرام سے ہو رہی ہے. بڑے مطلب ان کی نادانی کا حد دیکھیں. انہوں نے کہا جی بارشیں ہو رہی ہیں تو ہماری لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی کیونکہ پن بجلی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. اب جس وقت آپ کے نہروں میں پانی ہوتا ہے تو اس وقت آپ بجلی بنا نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کا پانی ریلیز نہیں ہوتا تربیلا اور منگلہ سے. تو لوڈ شیڈنگ اسی طرح مزید بڑھے گی. اور آپ کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس جو ہیں, کیونکہ فیول کی پرائس مہنگی ہو گئی ہے جو اس وقت یہ لا رہے ہیں, تو اس کے ساتھ مزید آپ کا بلوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آپ کا لگے گا. گیس کی قیمتوں میں آپ کو میں نے وہ دکھایا تھا, آپ نے شو بھی کیا تھا. اوگرا نے ڈٹرمنیشن کی ہے کہ 400% جو ہے غریب لوگوں پہ وہ بڑھائیں گے قیمت. اس کے ساتھ ساتھ ٹریکٹر کی قیمت, گاڑیوں کی قیمت, آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر لے لیں, پورا ویلیو چین لے لیں, اس پہ جو ہے آگ لگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کاروبار کرتے ہیں رانا صاحب, ابھی یہ بڑی اہم بات ہے, جو لوگ بینک سے اپنا کموڈٹی بزنس میں کاروبار کرتے ہیں, قرضہ لے کے وہ اناج لیتے ہیں, گندم لیتے ہیں, انہوں نے وہ قرضے بینک سے لی نہیں ہے آپ کا گیہوں یا آپ کا گندم خریدنے کے لیے. ایک بہت بڑا کرائسس آنے والا ہے اور وہ آپ کا ہے جناب والا, آپ کی گندم کا, اس کی خریداری. اور اس کے ساتھ جو آٹے کی قیمت میں جو ابھی تیزی آئے گی, آپ سوچ نہیں سکیں گے کہ کیا ہوگا. مطلب تندور والے کئی لوگ مجھے کال کرتے ہیں, پرانے ان کے ساتھ, کیونکہ منسٹر پیٹرولیم میں رہ چکا ہوں, ان کے ساتھ ڈیل, آپ نان بائی ایسوسی ایشن کسی کو فون کر کے بھی پوچھ لیں, آپ دیکھ لیں گے کہ آپ کے شہروں میں جو سوئی گیس کے بلز اور یہ زیادہ ہو گئے, ان کا تقریباً ان کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے. آپ کی اشیاء خورد و نوش وہ مہنگی ہو رہی ہے. آپ اپنے کیمرے مین سے پوچھیں, آپ اپنے نیچے ٹی بوائے سے پوچھیں, جس کا بل 1 یا 2 ہزار بجلی کا آ رہا ہے وہ آج 6 اور 7 ہزار آ رہا ہے, جس کا بل 6 اور 7 ہزار آ رہا ہے وہ آج 20,000 روپے آ رہا ہے. ہر چیز جو ہے متاثر ہو رہی ہے. اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے, یہاں پہ مرگالہ کے قریب وہ فلیکسیز میں نے بھی دیکھی ہیں فیس بک اور یہاں پہ بھی
بھی آئی ہیں کہ انہوں نے لکھا ہے جناب کا کہ وزیر اعظم اختتام حدود وزیر اعظم اسلام آباد، یہ ان کی ٹوٹل جو جگہ ہے وہ رہ گئی ہے. باقی جو ہے اللہ مالک، جو ملک کے حالات ہیں اقتصادی طور پہ وہ تقریباً انہوں نے اس امپورٹڈ حکومت نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو فورن کرنسی ریزروز ہیں وہ اسی لیول پہ یہ امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے جس میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2018 میں چھوڑے تھے. اور میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ بنی گالا میں اسد عمر صاحب اس وقت فائنانس منسٹر تھے، وہ پریزنٹ کر رہے تھے، مجھے کل کی طرح یاد ہے، یہ دسمبر تھا 2018، 6-7 لوگ تھے ہم لوگ اس کمرے میں اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے. اور وہ پبلکلی بھی ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، عوام میں کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ پریشر ایسی کی تیسی پھیر رہی ہیں. ان کے پاس مطلب ابھی یہ انہوں نے بورڈ اپوائنٹ کیا ہے پر ان کا آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ان کا اسٹیٹ بینک گورنر ہی کوئی نہیں، تو کنٹرول کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ یہ بہت زیادہ تشویشناک باتیں ہیں، آؤٹ آف کنٹرول. سپوزٹلی کل آپ کے پاس حکومت آ جاتی ہے اور حکومت میں آپ لوگ آ جاتے ہیں، 2/3 میجورٹی آپ کہہ رہے ہیں آپ کو مل جائے گی، آپ لوگوں کو اگر مل جاتی ہے، اگر اٹس اے بگ ٹائم، انشاءاللہ چلیں مل جاتی ہے اگر آپ کو، تو پھر آپ کے پاس کیا پلان ہے ان سب چیزوں کو انڈو کرنے کا؟ دیکھیں جی 2-3 چیزیں ہیں رانا صاحب. سب سے پہلی چیز یہ کہ جب اکانومی ہمیں ملی تھی 2018 میں، ہمیں 2.5 سال لگے تھے اسٹیبلائز کرنے کے لیے. جو گروتھ ریٹ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا تھا، خود آپ کو معلوم ہے کووڈ آ گیا تھا، وہ کووڈ دنیا کا اس نے ایسی کی تیسی پھیر دی اور آج بھی اس کے اثرات جو ہیں دنیا میں لوگ محسوس کر رہے ہیں. سپلائی چینز ختم کر دی، وہ ہمیں ملی. اس کے بعد پچھلے سال کی جو گروتھ ریٹ آئی، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، یہ حکومت آئی، انہوں نے پریشر کیا چیف اکانومسٹ پلاننگ کمیشن کے کہ ان گروتھ فگرز کو نیچے کہیں. اس کا میں نہیں کرتا، وہ مستعفی ہو کے میں سلام پیش کرتا ہوں، وہ چلے گئے گا. گروتھ ریٹ آئی جناب والا 6%. ان حالات میں اکانومی نے گرو کرنا شروع کر دیا تھا. سازش ہوئی غیر ملکی، یہ مراستہ اور یہ ساری چیزیں، اور انہوں نے اکانومی کا بیڑا غرق کیا. آپ نے کہا ہم لوگوں کو کتنا ٹائم لگے گا؟ میرا خیال ہے 2 سال مزید، 2-2.5 سال ہمیں اس کو پھر اس کھائی میں سے نکالنے کے لیے لگیں گے. جو بھی حکومت آئے، عوام جس مرضی کو لائے، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کا کیا مطالبہ ہے؟ ہم سارے کولیگز کا، پی ٹی آئی کا کیا ہے؟ ایک کلیئر مینڈیٹ لے کے وہ آئیں اور گورننس کریں، ملک کو اس کرائسس سے نکالیں. اسلام آباد کے میئر والی حکومت رانا صاحب نہیں چلے گی، اس کے ساتھ کام نہیں ہوگا. ابھی ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت لوگ بیٹھے ان دا کوریڈورز آف پاور، دے آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ وہ اس سال الیکشن کروائیں. ان کے اندر بھی ایک گروپ ہے اپنا ٹائم پورا کریں گے. ناؤ یو وانٹ الیکشنز رائٹ اوے، ٹھیک ہے جی، تو آپ کو الیکشن مل جائیں گے؟ بڑا اچھا سوال ہے. میں جس وقت سیاست میں آیا اور اس سے پہلے والد صاحب کے ساتھ جب میں ہوتا تھا، انہوں نے ایک چیز مجھے میرے ذہن میں ڈرل ڈاؤن کرائی ہے. انہوں نے کہا جی زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اور ایک سیاستدان کے لیے الیکشن کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے. 2 چیزیں یہاں پہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشنز ہم لوگ اپنی مرضی سے کریں گے. کوئی گارنٹی ہے ان کے پاس؟ ان میں سے کس کو، بما میرے ہمساروں کو کسی کو گارنٹی ہے کہ اگلے 1 سیکنڈ میں ہم لوگ سانس پی لیں گے؟ ان میں سے کس کو گارنٹی ہے کہ الیکشن اگلے سال ہوں گے اور کل نہیں ہوں گے یا پرسوں نہیں ہوں گے؟ حالات ایسے بن گئے ہیں رانا صاحب. سری لنکا آپ نہیں دیکھتے، لوگ جو ہیں وہ صدر ہاؤس میں گئے، پرائم منسٹر ہاؤس میں گئے، اور وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ آپ کی معاشی مس مینجمنٹ جو ہوتی ہے اس کی وجہ وہ بیس بنتی ہے. اور وہاں پہ بھی یہی ہوا اور یہاں پہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے ان کے پاس، وہ انگریزی میں کہتے ہیں دے ہیو نو کلو، ان کو کوئی پتہ بھی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور ڈیسیجن میکنگ ان کی ہو نہیں رہی ہے. ان کے دھڑے بنے ہوئے ہیں. زرداری صاحب تو بڑے خوش ہیں، انہوں نے کہا جی جو زرداری صاحب نے مسلم لیگ نون سے بدلہ لیا نا، کیا بات ہے. انہوں نے ان کو ایسا کٹ ڈاؤن ٹو سائز کر دیا، مطلب وہاں پہ بیٹھ کے انشور کیا کہ وہ پارٹی جو ہے سیاسی طور پہ پنجاب میں بھی جو وہ اپنا گڑھ سمجھتا تھا، وہ بھی وہاں سے بھی ان کا ستیاناس، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، ستیاناس کیا. صحیح بدلہ لیا انہوں نے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگ آئیں گے، آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہمیں 2 سال لگیں گے اس ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے میں، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، جو بھی جس کی بھی حکومت آئے. سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں
اس پہ اعتراضات اٹھ جائیں گے. جو بھی ہارے اس نے کہنا جناب کے الیکشن جو وہ ٹھیک نہیں ہوئے, ریگڈ ہوئے, گڑبڑ ہوئی ہے. اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ لوگ سارے لیڈرز جو ہیں, آل دا لیڈرز, ڈونٹ یو تھنک دیٹ دے شوڈ پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر, سٹ آن اے ٹیبل, جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیڈرز بیٹھیں اور کوئی اس کا حل نکال. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. باقی ہم لوگ پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم لوگ ساری پارٹیوں کے ساتھ بیٹھتے بھی رہے ہیں, بیٹھیں گے بھی. اور دوسری کوئی امرتسر سے تو نہیں آیا نا کوئی, ہم لوگ بیٹھیں گے ان سے. نمبر ایک. نمبر دوسری اہم بات یہ, عمران خان صاحب بیٹھیں گے, مطلب آپ کا الیکشن کمیشن پہ ریفارمز کی بات آئے گی, خان صاحب بیٹھے نہ بیٹھے, ہم لوگ سارے مطلب ہمارے سینئرز جو ہیں پارٹی میں, شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں, باقی سینئرز ہیں پارٹی کے, وہ کوالیفائڈ بھی ہیں اور ان کے پاس اتھارٹی بھی ہے. ود اتھارٹی جا کے نیگوشیٹ ہوگی ٹیکنیکل ایسپیکٹس. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا الیکشن کمیشن کے ریفارمز کیا, بلکہ ان کا جو الیکشن کمیشن کا چیئرمین ہے وہ اور ممبرز, ان کو جانا پڑے گا. وہ بہتر ہے کہ مستعفی ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف, اور جس کے بہاف میں میں نے کافی پٹیشنز بھی کی ہیں الیکشن کمیشن میں, اور وہ لوگ بالکل بائسڈ ہو گئے ہیں. آپ کے پولنگ ایجنٹس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. الیکشن سے 2 دن پہلے پٹیشن میں نے دی تھی, وہاں پہ ممبرز نے ہمیں اگری کرایا. ہمارے ایڈوکیٹ وہاں پہ لائر بابر روان صاحب کو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو واضح ہے قانون میں. انہوں نے کہا جی ایک چیز دہرا دیں کہ آپ کا پولنگ ایجنٹ کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. آرڈر 5 بجے مجھے اسد عمر صاحب کی کال آئی, تو انہوں نے کہا ابھی تک آرڈر نہیں آیا. میں گیا وہاں پہ الیکشن کمیشن اور بیٹھا, 8:30 بجے آرڈر ملا. اور وہ آرڈر جب دیکھا وہ 180 ڈگری بالکل مختلف تھا جو کہ آرگیو ہو رہا تھا وہاں پہ. اور خود جو ممبرز ہیں الیکشن کمیشن کے وہ کہہ رہے تھے ڈیپلی کیا کہتے ہیں کنٹروورشل الیکشن کمیشن, ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے اور باعزت طور پہ وہ مستعفی ہوں, نیا الیکشن کمیشن آئے. اور الیکشن کمیشن کی یہ بات کرنی کہ جی ہم لوگ اس وقت تیار نہیں ہوں, بھئی آپ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں؟ کہ وہ ہر وقت تیار ہوں الیکشن کنڈکٹ کرنے کے لیے. آپ لوگوں کی ریپرزنٹیشن تھی میرے پروگرام میں کل, یعنی کہ پی ٹی آئی کی ریپرزنٹیشن تھی, اور پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں اسلام آباد سے علی ایوان صاحب, وہ کہتے ہیں جی کہ اگر حکومت الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس کر دے تو ہم اسمبلیوں میں واپس آ کے وہاں پہ بیٹھ کے ہر چیز نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ متفق ہیں اس چیز سے؟ میں تو بڑا کلیئر ہوں جی. یہ ڈیسیجن جو ہے اس پہ میں کسی پبلک فورم پہ, یہ میری نہ اتھارٹی ہے نہ میری یہ کال ہے. یہ ڈیسیجن جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے. پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ میں ویوز ایکسچینج ہوئے, خان صاحب نے جو ڈیسیجن کیا, ہم لوگ اپنی لیڈرشپ کی اس ڈیسیجن پہ ہم لوگوں نے بالکل آمین کہا. میرے پاس میری ریزگنیشن پڑی ہوئی تھی, دلائل پیش کیے, خان صاحب نے کہا جی ریزائن ہوگا, اسی وقت دیا ریزائن. نہیں, ابھی کی بات کر رہا ہوں, ابھی وہ کہہ جو رہے ہیں خان صاحب کہیں گے ہم لوگ, ہمارے پارٹی چیئرمین وہ ہے, کور کمیٹی بیٹھے گی, وہ ڈیسائیڈ کرے گی, جو ڈیسائیڈ ہوگا ہم لوگ کریں گے. ایک پارٹی ڈسپلن ہے. کوئی ایمرجنسی, فائنینشیل ایمرجنسی لگتے ہوئے نظر آتی ہے آپ کو؟ ہم لوگ تو رانا صاحب ایمرجنسی سے آگے چلے گئے. ابھی تو پیشنٹ جو ہے وہ تو فلیٹ لائن کر چکا ہے. اچھا, ہاں یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں جی, فلیٹ لائن کر چکے ہیں. فلیٹ لائن کر چکا ہے, تو اس کا حل کیا ہے؟ آپ کو حل جو ہے لیٹر آپ کو لگانا پڑے گا, آپ کو انجیکشنز کہتے ہیں وہ لگانے پڑیں گے, آپ کو بہت سارا کچھ کرنا پڑے گا اکانومی کو. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہی حل ہے اس چیز کا؟ اونلی حل جو آپ کے پاس ممالک اور انسٹیٹیوشنز آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے. دیکھیں جی, ایک پرسپشن ہوتی ہے, جو ممالک ہیں وہ دیکھتے ہیں, ایک ملک جو ہے جس وقت وہ لینڈنگ کرتا ہے, ادارہ لینڈ کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں میں سکت ہی نہیں ہے, پولیٹیکلی ویک ہیں, چون چون کا مربع ہے, ان کے ساتھ ڈیل کرنا, وہ انگریزی میں کہتے ہیں تھروئنگ گڈ منی آفٹر بیڈ, کہ اپنا جو پیسہ پہلے ہم نے دیا اس کے ساتھ یہ بھی دے, وہ تو خراب ہوگا. تو انہوں نے گورننس کے پیٹرنز دیکھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ مارکیٹ سینٹیمنٹ پھر اٹھے گی, ابھی نہیں اٹھتی.
آپ لوگوں نے تو ایک ایسا، جب آپ لوگوں کی حکومت ختم ہوئی تو اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک ایسی یہاں پہ ایک آئی وڈ سے کہ آپ لوگوں نے باتیں کی کہ آپ کے خلاف سازش ہوئی ہے. اف یو کم انٹو پاور اگین تو آپ کے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ امریکہ کے ساتھ یا دنیا کا کوئی ملک ہوگا اس کے ساتھ؟ میں بالکل صرف ٹھیک ہے. امریکہ کا پوچھ رہا میں صرف امریکہ کی سول بات، سپر پاور. اٹ مے بی دا سول انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اوور اسٹیپ کرے تو اس کا کنگریشنل ہیئرنگز کر کے وہ اس کو پھر چیک اینڈ بیلنسز میں لاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی ان چیزیں ہونی چاہیے کہ ایگزیکٹو نے ان کے وہ صاحب کا کہ جی عمران خان صاحب یا اس کیسے آپ کریں گے؟ آپ کے ریلیشن شپ ہوں گے کیسے؟ چلے وہ تو ایک دیکھیں جی ران صاحب، جب آپ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ کیسے. عمر ایوب صاحب، میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑا تھا آپ کے لیے کہ اگر آپ لوگوں کو سیٹیں زیادہ مل جاتی ہیں الیکشنز میں اور نمبر 2 پہ نون لیگ آ جاتی ہے، ان کو سیٹیں ملتی ہیں، نمبر 3 پہ پیپلز پارٹی کو ملتی ہیں، اور اگر کوئی ایسی سچویشن بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانی پڑے تو پھر آپ حکومت بنا سکیں گے، ادروائز نہ بنا سکیں گے آپ، تو کس کے ساتھ اتحاد کریں گے آپ کاف کے علاوہ؟ یا اتنی ہمارے پاس وہ کرسٹل بال اور اتنی زیادہ وہ جوچیوں والا کام ہوتا تو میں تو فال کٹ کے دس دیتی ہے دھانو اور دسا کی ہم لوگ کچھ اور کام کر رہے تھے، آپ اور میں کچھ اور. یہ اتنی زیادہ ہم لوگ نہیں میں تو تانو فال کٹ کے دسی ہے. وہ جس وقت الیکشن انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اچھا تکڑا جو گراؤنڈ سویل میں دیکھ رہا ہوں جی، انشاءاللہ تعالی میرے رب کو منظور ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ان کو ٹھیک ٹھاک شوق لگے گا جو عوام کا رد عمل. کسی بھی سٹیج پہ آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے، سپوزٹلی تھوڑے سے نمبرز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اگر آپ کو اتحاد کے بغیر حکومت نہ بنانی پڑے، نہ بنا سکیں اگر آپ، ہوگا نہیں انشاءاللہ. نہیں تسی ہن ٹویسٹ کر رہے ہو، تسی اس پاسے جا ہی نہیں رہے ہو، تسی چاہتے ہو اس پاسے اتحادیہ دا نا ہی نہ لوا ہے نا، تسی لینا نہیں چاہتے. اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ناراض صاحب وہ ہوگا نہیں انشاءاللہ. اچھا انشاءاللہ پکی گل، پکی گل جو مجھے نظر آ رہا ہے صاف نظر آ رہا ہے. فیلڈ میں آپ کو الیکشن اس سال نظر آ رہے ہیں؟ بالکل ہوگا. کب ہوگا؟ میں اینڈ آف دا ایئر تک آپ کا 90 ڈیز آپ کر لینا جو کانسٹیٹیوشن. چلیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کب اناؤنس ہوگا؟ لیٹ می پٹ اٹ دس وے. میرا خیال ہے اینڈ آف دا ایئر تک ہو جانا چاہیے. اینڈ آف دا ایئر تک کیئر ٹیکر سیٹنگ. یہ آپ کو معلوم ہے آپ یا میں بیٹھے بھی نا وہ ٹائیڈل ویو کو روک نہیں سکتے ہیں کیونکہ عوام کی ڈیمانڈ اتنی ابھی بڑی. عوام کی ڈیمانڈ کو چھوڑیں، یہ خود جو امپورٹڈ والے بیٹھے ہیں یہ بھاگیں گے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. اگر آپ کسی کنسنسس پہ نہیں پہنچتے، سپوزٹلی مطلب ساری پولیٹیکل پارٹیز، ایک طرف تو 13 جماعتیں بیٹھی ہیں، ٹھیک ہے، ایک طرف آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ نہیں بیٹھتے ان لوگ یا آپ کا ڈیلیگیشن نہیں بیٹھتا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اور کو فیصلہ نہیں کر پاتا، کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتا ان کا الیکشنز میں، الیکشنز کیسے ہونے چاہیے، کس طریقے سے ہونے چاہیے، اگر آؤٹ کم نہیں نکلتا تو اٹس گونا بی اے سچویشن. یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے رانا صاحب، یہ خود منتیں کر رہے ہوں گے کہ الیکشن کراؤ، ہماری جان چھڑاؤ، اور الیکشن کمیشن کے ان ممبران سے یہ خود مہربانی کرو فری. بڑی بڑی گل کر رہے ہو. جی بالکل ہوگا. آپ دیکھیں گے پریشر ان پہ دن بدن سیکنڈ بائی سیکنڈ پریشر بڑھ رہا ہے. چھوٹا پریشر نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے. کیوں وہ الیکشن کرائیں گے جب آپ کی یہاں پہ ایک ویو ہے، پی ٹی آئی کی ایک ویو چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس وقت الیکشن کیوں کرائیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہ نہ کرایا تو ان پولیٹیکل پارٹیز کا، ان کے ممبران کا اپنے حلقوں میں جانا، اپنے گھر سے باہر نکلنا، لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوں گے. جنازے نہیں پڑھ سکیں گے، اس طرح نہیں پڑھ سکیں گے کسی کے، کیونکہ لوگ کہیں گے کہ یہ ہمارا بجلی کا بل دیکھو. ابھی بھی جا کے چیک کر لیں. ابھی بھی اپنے ہلکے گئے سونے ریسنٹلی اتنے کی ہوا؟ الحمدللہ ہمارے لیے تو کے پی آپ کا کلین سویپ ہے. پنجاب آپ دیکھیں گے، آپ سندھ کے اندر دیکھیں گے، آپ اربن سندھ دیکھیں گے. سندھ کیسے دیکھیں گے؟ سندھ میں ہم لوگ انٹرنل سندھ میں ان روڈز کر رہے ہیں.
کراچی اور حیدرآباد میں انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پیپلز پارٹی کے لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس بندی کوئی نہیں ہے وہاں پہ کھڑے آپ کرنے دیکھیں کے. گے انشاءاللہ. یہ وہ پرانی دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ جو پرانے ٹھاکر اور پتہ نہیں کون کون وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں گے آگے انشاءاللہ تعالی. میری بات آپ یاد رکھیے گا, لکھ لیجیے واٹ گا. اباؤٹ پنجاب؟ پنجاب نے آپ نے ابھی دیکھا, وہ تو بائی الیکشن دیکھ بائی لیا. الیکشن آپ نے دیکھا. حتی الوسع اگر میاں نواز شریف اگست میں آ جاتے ہیں, الیکشن کمپین چلانی شروع کر دیتے ہیں, الیکشن کیمپین میں جو مرضی ہے کریں جی. لوگوں کے ذہن میں رانا صاحب ایک چیز آ گئی ہے, وہ ان پارٹی کو, ان پرانی اینشنٹ رجیم کو ابھی قبول نہیں کرتے ہیں. انگریزی میں کہتے ہیں the world has moved on, بہت آگے دنیا نکل گئی ہے, نہیں قبول کرتے ہیں. اس وقت لوگوں کے دل میں ایک ہی چیز آئی ہوئی ہے. میں ایک چھوٹی سی کارنر میٹنگ تھی کل میری ہری پور میں, لوگ ہمارے ساتھ مطلب آ رہے تھے. وہ ایک ہی چیز کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری عزت نفس ان امپورٹڈ حکومت والوں نے مجروح کی ہے. ہم لوگ اپنا سر پہلے فخر سے بلند کر کے ہم لوگ پاکستان میں دنیا میں جاتے تھے. عمران خان صاحب نے ہمیں وہ چیز دی ہے. ہمارے دلوں میں ایک چیز ابھی آ گئی ہے, وہ ان لوگوں نے خراب کی ہے امپورٹڈ والوں نے. اچھا, میں واپس جا رہا ہوں اسی چیز پہ جہاں پہ آپ نے گول کیا تھا. مجھے میرا سوال آپ کریں گے اتحاد کسی کے ساتھ؟ وہ پوائنٹ آئے پر ٹرمز ہماری, وہ پوائنٹ آیا تو آپ کریں گے, لیکن ٹرمز آپ کی ہوں گی. ٹرمز ہماری. پر دیکھیں نمبر ایک چیز, میں تو پارٹی کا ایک ادنا رکن ہوں. اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے. وہ پوائنٹ تو آنے دیں. پھر گول کر رہے تھے جی. آپ بھی وہ فینسنگ میں ہوتے ہیں نا, آپ بھی وہ ٹوشے جا رہے ہیں اور میں ٹرائی کر رہا ہوں پیری کروں. نہیں ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, ایمرجنسی رول آؤٹ کر رہے ہیں آپ؟ مطلب اگر آپ لوگ نہیں بیٹھتے, سپوزٹلی آپ لوگ سارے نہیں بیٹھتے, پولیٹیشین سر جوڑ کے نہیں بیٹھتے, کوئی اس کا حل نہیں نکالتے کس طریقے سے ہونا چاہیے الیکشن, کس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے, کوئی مطلب کہ اس پہ کوشچن مارکس نہ ہو, جو بھی ہارے ایکسپٹ کرے, ہاں جی میں ہار گیا جی, ٹھیک ہے. سو اس اسٹیج تک اگر آپ نہیں پہنچتے اور اکانومی کو جو ایشو ہے, اکانومی کے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہوتا, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ چلتا رہے گا؟ پولیٹیکل سسٹم نے رانا صاحب چلنا ہوگا, یا اس کرائسس میں سے ہم نے نکلنا ہے. ہمارا اگر آپ نہیں بیٹھیں گے تو کیسے پولیٹیکل سسٹم چلتا رہے گا؟ نہیں, ہم دو چیزیں نا, یہ موجودہ امپورٹڈ حکومت جو ہے ان کو مستعفی ہو کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کرانے پڑیں گے, اور یہ خود کرائیں وہ گے. کہتے ہیں پہلے آپ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کریں, پھر نہیں ہوتی, نہیں ہوتی. وہ نہیں ہوتی. وہ ان کو خود, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے پاس یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے, آپ تقریباً 2-2.5 مہینے بعد آپ مجھ سے پوچھیے گا, میرے رب نے چاہا انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ خود بھاگ رہے ہوں گے اور یہ خود کتنے عرصے میں؟ سوری, 2-2.5 مہینوں کے اندر آپ 2-2.5 مہینوں میں آپ دیکھیں گے حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں جہاں پہ یہ خود کہہ رہے ہوں گے کہ جی خدا کا واسطہ ہے الیکشن کرائیں, جان چھڑائیں. ہماری 2-2.5 مہینے کے اندر. سو دس از لائک اگست شروع ہونے لگا, ٹھیک ہے, اگست, سپٹمبر, اکتوبر, تو اس کے اندر, تو اس کے بعد 90 دن آگے. جی آپ خود اندازہ لگا لیں, جو میں نے آپ کو کہا ہے ایئر اینڈ. وہ فارغ کر چکے نومبر دا جڑا امپورٹنس ہے اس نو فارغ کر چکے تسی. کوئی ایشو نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں, نومبر سے پہلے بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. نو ایشو. انہوں بھی گول کر رہے ہو سوال میں تسی. میرا کیا میرے خیال میں آپ تھوڑا پانی پی لیں. میں ایک بریک لے لیتا ہوں, ضرور آپ پانی پی لیں, ایک چھوٹی سی بریک تھی. مسئلہ یہ ہے کہ جے یو آئی جو ہے بڑی کانفیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ سیٹیں نکالے گی کے پی کے سے. آپ لوگ وہاں پہ ٹف ٹائم دیں گے جے یو آئی کو؟ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کیونکہ مولانا صاحب اپنی ڈی آئی خان والی سیٹ وہ ہار گئے تھے علی امین صاحب سے. ابھی علی محمد صاحب کے خلاف انہوں نے مطلب ان کو ڈی سیٹ کیا, ہم سامنے نے استعفیٰ دیا نا, پھر کرا لے الیکشن. ان ساری جتنی پی ٹی آئی نے سیٹوں پہ ہم لوگ مستعفی ہوئے, کرا لینا الیکشن. دودھ کا دودھ, پانی کا پانی ہوگا. کراچی کے ہمارے, میں ان کو لکی 11 کہتا ہوں کہ ان کا مطلب ان کے ریزگنیشنز انہوں نے ایکسپٹ کیا. ہم تو کہتے ہیں ہمارے کر لیتے, ان کو پتہ لگ جاتا. اور ان کو انشاءاللہ تعالی جس طرح یہ آپ کا پنجاب کا بائی الیکشن تھا, کے پی میں جو یہ باقی آپ کی پارٹیز ہیں ان کو پتہ لگ جائے گا. کراچی کی سیٹیں, باقی جو سیٹیں, کراچی کی کیسے
کراچی میں جو ہمارے ایم این ایز کے انہوں نے استعفے، آپ شہری علاقے کی بات، شہری کراچی سٹی کی بات، سٹی کی لوگوں میں ان کے خلاف، ان امپورٹڈز کے خلاف یہ بکسا رکھیں آگے، ہم لوگ حاضر ہیں، یہ گز یہ میدان انشاءاللہ تعالی میرے رب نے چاہا. سب سے پہلی چیز تسی ہے بریک اٹ من کہہ رہے سو کہ انہوں نے ٹکٹ لینے سے کوئی تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ان سے لوگ بھاگ رہے ہیں رستہ. مجھے خود لوگ اپروچ کر رہے ہیں، مجھے آ کے کہتے ہیں جی کہ ہماری میٹنگ کرائیں، ہمارے لیے رستہ پنجاب سے باقی جگہوں سے. جڑے بندے چھوڑ کے گئے سن تانوں نو کانفیڈنس جدو ہوئی سی اس جو کئی لوگ واپس آنے سے تیار نے نہیں چاہیے. خان بڑا کلیئر ہے ان چیزوں پہ. سب سے پہلی چیز عمران خان صاحب کے ذہن میں جی لائلٹی، جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اس سب سے پہلی چیز آپ کی لائلٹی ہونی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے بہت بہتر ہوگا. ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب ہم واپس جانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب سانو اسی غلط فیصلہ کر بس گئے. ہو گیا، وہ چیز گزر گئی ہے، وہ پانی جو ہے پل کے اوپر سے گزر چکا ہے. خان ول ناٹ ایکسپٹ دم، he is not going to take them back. No way. It's not happening. That's not happening. الیکشن آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ اسی سال ہوں گے انشاءاللہ پلس مائنس 1-2 مہینے اوپر نیچے. 1-2 مہینے سے برات جنوری یا ہوا تو آپ کا فیبری میں ہو سکتا ہے. کئی جگہوں میں برف باری ہوتی ہے، کئی سیٹوں پہ چترال ہو گیا، ناردرن ایریاز، مطلب آپ کے جو کوہستان اور ان جگہوں میں ہوتا ہے 1 مہینہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. پر میں آپ کو بتا رہا ہوں رانا صاحب، یہ ساری چیزیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ حالات ملک کے اس ڈگر چل رہے ہیں. اتنا ٹائم ہے، اگر آپ سولوشن نکال رہے ہیں صرف اور صرف کہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اکانومی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی، obviously انٹر لنکڈ. پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک اسٹیبلٹی ہوگی. ہے آپ کا 90 دن کانسٹیٹیوشنلی آپ نے لیکن کرنا. ابھی تو مڈ چل رہا ہے نا، ابھی تو اگست شروع ہو ابھی رہا تو ہے. اگست ہے، تو ابھی تک دیٹ مینز 5-6 مہینے تو یہ 20 سال کے بھی ہیں. الیکشن کمیشن کے ان لوگوں نے مستعفی ہونا، پھر نیگوسیشنز ہونی، پھر نئے لوگوں کو کرنا، وہ بھی 1-2 مہینے کا میں وہ بفر دے رہا ہوں. اس کے ساتھ آپ 3 مہینے کر لیں 90 دن کا، تو بات وہی آ جاتی ہے. دوسری چیز بنیادی طور پہ جس پہ میں بار بار آپ ان سے پوچھ رہے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں جی یہ چیز ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو یاد ہے بش اور کلنٹن کا الیکشن، اس نے کہا تھا جی 1990 کا، اس نے کہا تھی جی اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ 1989 میں. وہی چیز یہاں پہ ہے، اٹس دی اکانومی، معیشت ہے بنیادی طور پہ. لوگوں کا آپ مطلب جینا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. آپ کسی مزدور سے پوچھیں، کسی محنت کش سے پوچھیں، بزنس سے دیکھیں، گاڑیوں کی قیمتیں دیکھیں، انڈسٹری دیکھیں، انڈسٹری چیخ رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ دیکھیں، شرح سود دیکھیں. بینکنگ سیکٹر آپ کا بیٹھ گیا ہے. آپ کا بینکنگ سیکٹر سے بیٹھنے کا مراد کہ آپ کا لینڈنگ جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. آپ 18% پہ کون لینڈ کرے گا؟ ٹھیک ہے ان کی اسپریڈ یا ان کو پیسے زیادہ ملیں گے، پر آپ کا معیشت جو ہے وہ کنسٹرکشن کاسٹ آپ دیکھیں، ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوئی ہے. لوگوں نے ٹریفک آپ دیکھیں نا، لوگ جو ہیں ابھی وہ موٹر پولنگ کر رہے ہیں، کار پولنگ کر رہے ہیں. موٹر سائیکل پہ کرایہ آپ کا F10 سے لے کے آپ کا G8 تک آپ کا تقریباً 300-400 روپے بن رہا ہے موٹر بائک پہ، بائک کی اور ان کمپنیز کا. یہاں تک چیزیں آ گئی ہیں رانا صاحب، بہت مشکل ہو گیا. تسی کس طرح فکس کرو گے؟ من تو نہیں سمجھ آ رہی. تسی دوسری کہتے جی آواں گے اسی فکس کر دیں گے ساری چیزیں اینڈ آئی ول فکس دم اینڈ اٹس چیز اٹھانی پڑتی ہے. ہم نے پہلے بھی کیا ہے. ہماری اکانومی، ہماری ٹیم نے وہ ٹائم لگایا تھا ریفارمز کرنے کے. اکانومی چڑھنے لگ گئی تھی، 6% گروتھ ریٹ پہ آ گئی تھی، دن رات میں. if you go for like اگر آپ کو کسی کے ساتھ اتحاد کرنا پڑے گا تو پھر آپ کہیں گے کل آ کے جناب سانو اتحاد کرنا پڑے ایسی کسی جناب پارٹی کے ساتھ، تو ہم اتحادیوں کے ساتھ بلیک میل ہوتے رہے یا اتحادیوں کی وجہ سے بلیک میل ہوتے رہے. ہم لوگ اسی لیے عوام کے پاس جو جا رہے ہیں، ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ کلیئر کٹ مینڈیٹ دیں، یا آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ کریں. تو اگر نہیں ملتا آپ کو اگر 2/3 میجورٹی تو آپ اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے پھر؟ نہیں، وہ تو خان کی کال ہے، وہ تو ہمارے لیڈرشپ اور تسی آ نہیں رہے. میں 3 دفعہ اس جگہ تے آیا، تسی اس جگہ میرا جھل مچھلی بن کے نکل جاتے. میرا مینڈیٹ نہیں ہے، نہ میری وہ پوزیشن ہے کہ میں اس پہ کوئی کمنٹ کروں. وہ ہماری لیڈرشپ کی کال ہے.
اور وہ ان حالات اور واقعات اس وقت کیا ہوتے ہیں وہ اس پہ ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. ہمارا تو کام یہ ہے بحیثیت پارٹی ورکر کہ ہم لوگ جگہ لوگوں کو یہی ایجوکیٹ کریں, یہ بتائیں کہ کلیئر کٹ مینڈیٹ دیں 2/3 اکثریت کا کہ اس ملک کو ہم لوگ صحیح ڈگر پہ لگائیں جس طرح لگایا تھا, اور جہاں پہ گروتھ ریٹ آپ کی آنی پڑی, معیشت بڑھ رہی تھی, خوشحالی آنی لگ گئی تھی, انڈسٹری پھل پھول رہی تھی, ایکسپورٹس آ رہی تھیں, قیمتیں مستحکم ہو گئی تھیں, دنیا میں کووڈ نے پرخچے اڑا دیے تھے, پاکستان میں استقامت تھی. یہ لوگوں کو ہم لوگ بتا رہے ہیں, لوگ اس وقت مان رہے ہیں. یہ ابھی جو مینڈیٹ ہمیں ملا ہے اور باقی الیکشن میں بھی ملا ہے یہ اسی لیے ملا ہے. لوگ کمپیریزن کرتے ہیں رانا صاحب, آج کل کی جنریشن ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہوتا ہے, وہ چیک کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. آپ کسی کی سوچ کو سپریس نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو مرضی ہے بیانیاں یہ امپورٹڈ لائیں, لوگ آگے نکل گئے. ہاؤ ول یو ہینڈل دس تھنگ جہاں پہ آپ کا تقریباً 90 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب ووٹ ہے اوورسیز پاکستانیز کا, وہ تو آپ لوگوں کو نہیں ملے گا. اندازہ لگائیں نا کتنا ظلم ہے. نہیں اچھا چلے ظلم ہے یا نہیں ہے, اس کو آپ کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں, مینج کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ مینج کر سکیں باہر بیٹھ کے کر سکتے ہیں آپ مینج. ابھی تو نہیں ہے, ابھی انہوں نے اس چیز کو نکال دیا ہے. ابھی یہ الیکشن ہمیں نکالنا پڑے گا. عمران خان صاحب کیا کہتے تھے, یہ ابھی جو الیکشن ہوا ہے آپ کا یہ پنڈی کی جو سیٹ تھی 49 ووٹس کا ڈفرینشل, قانون میں آپ کو بتا سکتا ہوں جی کہ کنسالیڈیشن آف ریزلٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ایک ریجیکٹڈ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتی. ری کاؤنٹ جو ہے وہ اس شخص کا حق ہے. ری کاؤنٹنگ پولنگ اسٹیشنز پہ شروع ہوا, الیکشن کمیشن نے وہ ری کاؤنٹنگ جو ہے وہ رکوا دی, اور جو ہے ریزلٹ جو ہے کنسالیڈیٹ کر کے انہوں نے کہا جی جائیں ابھی آپ ٹرائبیونل جانے اور اس کا کام جانے. ایک آدمی جو نون کا تھا اس کا ڈگری کا ایشو تھا, فیک ڈگری کا تھا, سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہوا تھا اس کو ان سیٹ کرنے کا, اس کو الیکشن کمیشن نے نہیں کیا, اس کو الاؤ کیا کہ وہ حمزہ شریف کو ووٹ دے, اور اس سے نیکسٹ ڈے جو ہے اس کو ڈی نوٹیفائی ہوا. تو آپ کس شفاف الیکشن کمیشن کی بات کریں؟ جو ہم لوگ بات کریں نا, آپ کو یہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے اوپر ہمیں تو بہت بڑا اعتراض ہے اور شک ہے. مستعفیوں فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں تو تب بات ہے, ورنہ ہماری 15 نہیں 16 سیٹیں ہوتی. یہ پنڈے کی سیٹ پی پی 70 یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, لوگوں نے اپنے ذہنوں میں ایکسپٹ کیا ہوا ہے. نو ٹو ویز اباؤٹ اٹ. میرا سوال یہ ہے کہ آپ یہ کیا ملک اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ الیکشنز اگر جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کے فرسٹ کوارٹر تک بھی ہو سکتے ہیں, کیا ملک اتنا برداشت کر سکتا ہے کہ اتنا اس میں اندر سکت ہے, اتنی پسلی ہے کہ 4-5 مہینے اس سال کے اور 2-3 مہینے اگلے سال کے لگا کے, تو پھر یہ اس لیے تو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ جتنا جلدی آپ کریں اتنا بہتر ہے, ورنہ اکنامکلی ہم پہ جتنے سٹریسز آ رہے ہیں, جتنی ہم پہ دباؤ, معیشت 300 روپے کا پاؤنڈ اس وقت مارکیٹ سے ٹچ کرتی ہے, لمکاتی ہے, تو وہ سیاسی طور پہ ہم لوگ تو ڈے بائی ڈے گین کر رہے ہیں. اور آپ تو گین کر رہے ہیں, سیاسی طور پہ وہ لوز کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی کاسٹ بائی الیکشن میں پے بھی کی, اور مزید پے کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن ملک کدھر گیا؟ ملک کو بہت بڑا دھچکا اور نقصان ہو رہا ہے. اس لیے ہم لوگ بار بار کس پہ آ رہے ہیں کہ فوراً فری اینڈ فیئر الیکشن آپ کرائیں ملک کی سالمیت کے لیے. ابھی آپ نے ماشاءاللہ نیشنل سیکیورٹی اس میں آپ نے پورا تقریباً 1.5-2 سال آپ نے وہاں پہ لگائے تھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں. نیشنل سیکیورٹی کے ایلیمنٹس آپ کو انسائڈ آؤٹ پتہ ہیں. ایک نیشنل سیکیورٹی میں کیا آپ کے ایلیمنٹس ہیں؟ آپ کے پاس نیشنل کوہیژن ہونی چاہیے, کریڈیبل ڈیفنس ہونا چاہیے, آپ کے پاس اسٹرانگ اکانومی ہونی چاہیے, اور یہ آپ کی پھر جغرافائی سرحدوں کو یہ چیز مطلب انشور کرتی ہے. ہمارے جو دشمن ممالک ہیں وہ ایک پلر کو اٹیک کر رہے ہیں. آپ کی اکانومی کو انہوں نے اٹیک کر دیا, آپ کی کرنسی جو ہے کمزور کر کے رکھ دی ہے. اس کے بعد آپ کا سوری آئی ایم کٹنگ یو, بٹ دین اگین اپوزیشن کہتی ہے کہ سب آپ لوگوں کا کیا کرایا. اپوزیشن یا یہ کہتی ہے تو پھر 6% گروتھ ریٹ کی جو فگرز آئی تھیں, جو پازیٹیو چیزیں ہو رہی تھیں, وہ اٹھا کے اس کتابچے کو انہوں نے شریڈر میں ڈالنا چاہیے تھا. اس کو کیوں اپنایا انہوں نے؟ 6% گروتھ ریٹ رانا صاحب, ایک ملک کی اکانومی کا, معیشت کا آنا ان حالات میں یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا. انہوں نے تو حتل وسع کوشش کی. مجھے بتا دیں بجلی کیا عمران خان صاحب اور ہم لوگ اپنی جیبوں میں اٹھا کے لے آئے؟
گیس کوئی ہم لوگ اپنی جیبوں میں لائیں, یہ کیوں نہیں پورا کر سکتے ہیں؟ کوئلے کے پلانٹس 25% کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, ایل این جی کے 4 سے 5 کارگو مہینے کی یہ نہیں لا رہے ہیں, اسپاٹ کارگو کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ایک چیز دیکھیں, کوئی پالیسی ہے نہیں. انہوں نے کیا چیزیں کی؟ سب سے پہلے بند کرنی, پناہگاہیں بند کر دی. انہوں نے آپ کا صحت انصاف کارڈ اور یہ چیزیں بند کی جس سے لوگوں کو فائدہ ہے. ہاں, وزیر اعظم ہاؤس میں سوئمنگ پول کروڑوں روپے کا بنا دیا. کل بھی وہ ایک ویڈیو آ رہی تھی, وزیر اعظم صاحب, اسلام آباد کے وزیر اعظم صاحب ہیلی کاپٹر میں بیٹھے ہیں تو ان کو آدمی کہتا ہے جی ویڈیو چل رہی ہے, تو پھر آگے آدمی کو اس طرح اشارہ کر کے تو سیلاب کا وہ کر رہے ہیں. وہ تو کیمرہ پلے, وہ تو صرف اور صرف وہ شو مین شپ کے لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پیچھے کیا چیز رہ گئی رانا صاحب؟ میں جس طرح شروع کیا سی نا شو شروع کرنے تو پہلے کہ تاڑے کو کوئی اچھی خبر دی امید نہ رکھی جائے, ہے نا؟ تسی کوئی اچھی خبر دے نہیں میں آپ سکتے. کو حقائق بتا رہا ہوں آپ کو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو جی. بہت بہت شکریہ آپ کا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.